ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آیا، ایک روشن دلیل آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ وہ کام جو عادتاً نہ ہوتا ہو، عادت کے خلاف ہو، اگر اس کا صدور ولی سے ہو تو کرامت کہلاتا ہے، اور اگر اس کا صدور نبی سے ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء مبعوث فرمائے سب کو معجزات سے نوازا، ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا، اور ہر نبی کا معجزہ اپنے دور کے اعتبار سے لوگوں کو عاجز کرنے والا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے، آقا کریم علیہ السلام کو صرف معجزات عطا نہیں کیے گئے بلکہ حضور علیہ السلام کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ اتنے معجزات عطا کیے گئے کہ جن کا احاطہ علماء سیر نے اپنی اپنی کتب کے اندر لکھنے کے بعد لکھا کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے معجزات، اعلان نبوت کے بعد سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کو معراج عطا کیا جانا، شق القمر کا ہونا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ کر آنا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کا کلام کرنا، آپ رضی اللہ تعالی آپ کریم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ، غیوب کی خبریں دینا، غیب کی خبریں دینا، یہ میرے محبوب علیہ السلام کے معجزات میں شمار ہے۔ ہر نبی کا معجزہ یقیناً لاجواب ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام کے معجزات سب سے جدا ہے، سب سے جدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس نبی کو معجزہ عطا کیا، میرے محبوب علیہ السلام کو اس کا کامل ترین جو ملا تھا اسی کا حصہ تھا جو انبیاء کو ملا۔ آقا کریم علیہ السلام کے چند ایک معجزات احادیث مبارکہ کی روشنی میں، حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ اکرام کے پاس پانی کی قلت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی قلت ہے، وضو کی بھی ضرورت ہے، اور جانوروں کو بھی پلانا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ کرو کسی کے پاس کوئی پانی ہے۔ ایک پیالے کے اندر پانی کو لایا گیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس پیالے کے اندر اپنی ہاتھ مبارک کی انگلیوں کو رکھ دیا اور پیالے کو انڈیل دیا، اور فرمایا جس نے پینا ہے وہ بھی آ جائے، جس کے پاس جو برتن پانی بھرنے کے لیے ہے وہ سب لے آئے۔ چنانچہ سارے صحابہ اپنے اپنے مشکیزیں، اپنے اپنے برتن لے کر آتے ہیں، سب نے اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا، سیراب ہو کر پی بھی لیا، اپنے جانوروں کو بھی پلا لیا۔ صحابی سے راوی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے کتنا پانی نکلا، تم کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ ہم کتنے تھے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے وہ سب کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔
دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ نے پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے نکل آئے۔ پتھروں سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے عصا کی برکت سے 12 چشمے جاری ہو گئے، مگر محبوب علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، آپ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، آپ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ چونٹی کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو چونٹی کی آواز کو سن سکتا ہو، مگر آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ بخاری کی حدیث طیبہ ہے، مسجد نبوی شریف میں ایک کھجور کا خشک تنا تھا، میرے محبوب علیہ السلام اس کے ساتھ جمعے والے دن ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، ان کا بیٹا کارپینٹر کا کام کرتا تھا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ممبر بناؤں گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، ممبر بن گیا، تیار ہو کر مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی شریف میں ممبر رکھ دیا گیا۔ اب جمعے کا دن آیا، آقا کریم علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جلوہ گر ہوئے، ادھر اس ستون سے رونے کی آوازیں آنے لگی، سبحان اللہ۔ فرمایا اس طرح وہ بچے جس طرح ہچکیاں لے کر رو رہے ہوتے ہیں، وہ ستون اس طرح رونے لگ جاتا ہے۔ ارے جانور بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، مگر میرے محبوب علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ بے جان اشیاء جو درخت کی صورت میں ہے، خشک تنا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے فراق میں وہ تنا بھی رونے لگ جاتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے دست شفقت ممبر سے نیچے تشریف لا کر اس پر رکھا، اور حضور علیہ السلام اسے تھپکیاں دے کر خاموش کرا رہے ہیں، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ دلاسے دے کر چپ کرواتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس ستون سے مخاطب ہو کر اسے چپ کروا رہے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے، صحابی فرماتے ہیں جس طرح بچہ ہچکیاں لے لے کر چپ ہوتا ہے، اس طرح وہ ستون آہستہ آہستہ ہچکیاں لے کر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی کا معجزہ ہے، صحابہ بیٹھے، جمعے کا دن ہے، آقا کریم علیہ السلام نے آفر کی، فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے دوبارہ سے ہرا بھرا کر کے تجھے درخت بنا دیا جائے، اور اگر چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا تو میرے محبوب علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ ستون تنا بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ابو جہل والا واقعہ مشہور ہے کہ وہ پتھر لے کر آیا کہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ خود جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو کنکریوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ مولا کائنات فرماتے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، اس راستے میں جا رہا تھا، ویرانہ تھا، اتنے میں آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں، آگے چل کر پھر آواز آئی، میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ سلام کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب میری کیفیت کو دیکھا، میری پریشانی کو دیکھا، تو فرمایا علی وہ پہاڑ کی چوٹی پر جو پتھر ہے وہ ہم پر سلام پڑھ رہا ہے۔ فرمایا وہ پتھر مجھے سلام کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آج بھی مکے کے ان پہاڑوں میں وہ پتھر یاد ہے جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پتھر بھی سلام کرتے ہیں، اور اس سیغے سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
سبحان اللہ، آج یہی درود پاک ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو پتھر بھی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے بے جان اشیاء بھی کلام کرتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مدینے تشریف لائے، جب خیبر فتح ہوا، وہاں ایک یہودی عورت نے حضور علیہ السلام کی مہمانی تیار کی، کہا میں آپ کی اور آپ کے اصحاب کی مہمانی تیار کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اس عورت نے بکری ذبح کی، اسے بھونا گیا اور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب اس بھونی ہوئی بکری کے گوشت کو اٹھاتے ہیں، منہ کے قریب لاتے ہیں، تو وہ بھونا ہوا گوشت حضور علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودیہ عورت نے میرے اندر زہر ملا دیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا کہ بتا، کیا تو نے اس گوشت کے اندر زہر ملایا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا چلا؟ حضور نے فرمایا مجھے یہ گوشت بتا رہا ہے کہ تو نے اس کے اندر زہر ملایا ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے۔ تو یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ بنا ہوا گوشت بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام کرتا ہے، حضور سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان من، میرے آقا کریم علیہ السلام کی کن معجزات کا ذکر کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ پر ایک تہمت لگی، لوگوں نے کہا آپ کو برس کے داغ ہیں، آپ ایک جگہ غسل کر رہے تھے پردے میں۔ اس زمانے میں یہ عام تھا کہ سارے لوگ مکس ہو کر ننگے ہو کر غسل کیا کرتے تھے حمام کے اندر، لیکن موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے پردے میں غسل کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ ان کے جسم پر کچھ داغ ہیں یا اس طرح کی کوئی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے تو پتھر، وہاں جس پتھر پر آپ نے کپڑے اتارے تھے، وہ آپ کے کپڑے لے کر بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے گئے اور اسے ڈانٹ کر پھر اس سے کپڑے واپس لیے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تہمت تھی اسے دور کرنا تھا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن دیکھیے میرے محبوب علیہ السلام کا معجزہ۔ ایک بدوی شخص، ایک بدو، ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ فلاں دور جو درخت ہے، اگر آپ اسے اپنے پاس بلا لیں تو میں مان جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس درخت سے جا کر کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ چنانچہ وہ گئے، جا کر درخت سے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ درخت جنبش کرنے لگا، اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے حرکت کی، اپنی جڑوں کو سمیٹا اور جڑیں سمیٹ کر وہ زمین کو چیرتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور السلام علیکم یا رسول اللہ کی آواز سے حضور سے کلام کرنے لگا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اس سے کلام کرنے لگے درخت سے کہ بتا میں کون ہوں۔ اس دیہاتی نے جب یہ دیکھا تو محبت نے جوش میں کہا یا رسول اللہ بس کافی ہے، میں مان گیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا درخت کو واپس چلا جا۔ ویسے ہی درخت زمین کو چیرتا ہوا اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے حکم پر درخت بھی چل کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، میرے آقا کریم علیہ السلام کے یہ معجزے اعلان نبوت کے بعد ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کن کن معجزات کا ذکر کیا جائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، لشکر میں کھانے کی قلت تھی،
اونٹ بھی کم تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے اجازت طلب کی گئی، آقا کریم علیہ السلام نے کھانے کے لیے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہی سواری کے لیے اونٹ کم ہیں، اگر اسی طرح اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلائے جانے لگے تو پھر معاملہ انتہائی سخت ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ لوگوں کو حکم دیجئے جس کے پاس جو کچھ کھانے کے لیے موجود ہے سارا آپ جمع فرما دیں اور اس پر برکت کی دعا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دسترخوان طلب فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس دسترخوان پر ڈال دے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا اپنا جو کچھ کھانے کے لیے جس کے پاس تھا سارا اس دسترخوان پر ڈال دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جو چاہا وہ پڑا تو اس کھانے میں ایسی برکت ہو گئی کہ پورا لشکر بھی اس سے سیراب ہو گیا، اور لشکر کے پاس جتنے برتن تھے ہر ایک نے اس کھانے سے اپنے برتن بھی بھر لیے، اور پھر بھی دسترخوان ویسا کا ویسا باقی رہا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ہے، ابو نعیم کے اندر یہ معجزہ موجود ہے۔ حضرت ابو خالد خزاعی روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے آگے فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ ان کے پاس گھی کا ایک مشکیزہ تھا، ایک گھی کا مشکیزہ تھا جس کے اندر گھی تھا۔ ایک روز نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد پر کھانے کی تیاری کا ارادہ جب دیکھا تو مشکیزے میں دیکھا کہ گھی تھوڑا سا رہ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مشکیزہ دھوپ میں رکھ دیا کہ تاکہ اس کے اندر جتنا گھی ہے وہ پگھل جائے اور تاکہ کھانا پکانے میں آسانی ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں آرام کے لیے ذرا لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، میری آنکھ کھلی، میں نے اس مشکیزے کو اٹھایا تو اللہ کی شان اور نبی کریم علیہ السلام کے معجزے سے مشکیزہ گھی سے لبریز ہی نہ تھا بلکہ گھی سے ایسا بھرا ہوا تھا کہ اس کے دہانے سے گھی ٹپک رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اس کا دہانہ جو ہے وہ دبا لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر عمر اس کے دہانے کو نہ دباتے، فرمایا اگر اس کا منہ بند نہ کرتے تو یہ پوری وادی جو ہے یہ گھی سے بھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، حضرت بلال فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ تشریف فرما تھے، 7 افراد تھے ہم، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمیں کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے دسترخوان بچھایا، دسترخوان میں پھر اپنے تھیلے سے چند کھجوریں نکالی اور کچھ گھی اور پنیر سے جو وہ تر تھی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھاؤ، تو ہم سب حاضرین نے کھجوریں کھائی، یہاں تک کہ اتنی کھائی کہ ہمارے پیٹ بھر گئے۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول، وہ عرض کرنے لگے کہ اگر میں اکیلا کھاتا، تنہا یہ کھاتا تو اکیلے ہی میں یہ ساری کھجوریں کھا جاتا، مگر ہم 7 افراد ہیں، ہم کھجوریں کھا کھا کے پیٹ بھر گئے، ابھی تک کھجوریں ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ ان کے پاس ایک تھیلا تھا، یہ اس کی برکت تھی کہ کھجوریں نکالتے رہتے تھے اور کھاتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اب دوسرے دن 10 افراد موجود تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ فرماتے ہیں وہ تھیلی کے اندر ڈال کر کچھ تلاش کرنے لگے، یہ دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بلال بہت نکلے گا، تھیلی کو دسترخوان پر الٹ دو۔ وہ ہاتھ ڈال کر ٹٹول کر کچھ نکال رہے تھے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کھانا بہت ہوگا، تم تھیلی کو انڈیل دو۔ فرماتے ہیں کہ میں اس دسترخوان پر تھالی کو الٹ دیتا ہوں تو جب میں دیکھتا ہوں کہ کھجوریں اس قدر اس سے نکلی کہ پورا دسترخوان کھجوروں سے بھر گیا، اور فرمایا کہ وہ 2 مد یعنی تقریباً 9-10 کلو کھجوریں اس تھیلی سے نکل آئی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس قدر کھا سکتے تھے وہ کھائی گئی، اور لیکن دسترخوان پر پھر بھی ویسی کی ویسے کھجوریں باقی رہی۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا، اگلے دن پھر اور زیادہ افراد تھے، 13-14 افراد تھے۔ اس روز بھی کھانے کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے وہی تھیلی لائے گئے تو کھانے کے لیے اس تھیلی کو الٹا تو اس کے اندر سے اور بے شمار جو ہے وہ کھجوریں نکل آئی۔ فرماتے ہیں کہ سب نے سیر ہو کر پھر کھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی، 30 سال تک ان کے پاس وہ رہی، اور جب چاہتے تھے اسے کھجوریں نکال کر کھا لیتے تھے، کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں کچھ گھی اور پنیر لے کر آئی کپی کے اندر، تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں برکت کے طور پر فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، جب ضرورت ہو اس سے گھی نکال لینا، لیکن اسے کبھی پورا خالی نہیں کرنا، تو اس میں انشاءاللہ برکت ہی رہے گی۔ وہ خاتون فرماتی ہیں کہ کئی سال تک ہم اس سے گھی نکال کر کھاتے رہے، وہ ویسے کی ویسی رہی، مگر ایک دن میری بیٹی نے اس کو انڈیل دیا تو اس کی برکت پھر ختم ہو گئی۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن معجزات کا ذکر خیر کیا جائے۔ جنگ موتا ہوئی، میرے کریم آقا علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما ہے، صحابہ کو وہاں بھیجا ہوا ہے۔ اب مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور موتا کے مقام پر جنگ ہو رہی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ مسلم کی حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں بیٹھ کر وہاں کے حالات کا جو ہے وہ مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ابھی جنگ میں یہ ہو رہا ہے، ابھی فلاں صحابی شہید ہو گیا، ابھی فلاں صحابی شہید ہو گیا، ابھی فلاں صحابی شہید ہو گیا، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام ایک ایک بات مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر نگاہ مصطفیٰ کا کیا کمال ہے، پورا ایک بیان ہوگا آقا کریم علیہ السلام کے معجزہ، کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت جندب بن مقیس روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر موجود تھے، اس جگہ پر ہم موجود تھے تو پانی کی قلت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے 2 صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس 2 پانی کے مشکیزیں ہوں گے، اس عورت کو مشکوزوں سمیت واپس لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں جہاں حضور نے بتایا تھا، جب ہم وہاں پہنچے تو عین اسی جگہ وہ عورت ہمیں ملی اور اس کے پاس 2 مشکیزیں تھیں۔ ہم نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے پانی لا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اسی وقت اسی جگہ سے میں کل گزری تھی اور آج اتنی دور سے میں پانی بھر کے یہاں لائی ہوں۔ فرمایا تمہیں رسول اللہ بتا؟ اس نے کہا کون رسول؟ وہ جنہوں نے نیا دین لایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس لونڈی کو لایا گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کی مشکیزیں ہمارے لیے کھولو۔ وہ کہنے لگی بڑی دور سے بڑی مشکل سے اپنے مالک کے لیے پانی لائی ہوں، مگر حضور علیہ السلام کے حکم پر اس نے مشکیزیں کے منہ کھول دیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس جو برتن ہے وہ پانی بھر لے۔ چنانچہ صحابہ اکرام پانی بھرتے گئے یہاں تک کہ سب نے اپنے اپنے مشکیزیں بھر لیے، وہ دونوں مشکیزیں ویسے کے ویسے ہی باقی تھیں۔ اور پھر اس نے جا کر اپنی قوم والوں کے سامنے جو حضور کے حسن کے تذکرے کیے کہ وہ دیکھ کر اس نے ایسے حضور کے قصیدے بیان کیے اپنے مالک کے پاس، وہ بھی احادیث طیبہ کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کے
کن کن معجزات کا ذکر کیا جائے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حدیبیہ میں آئے، ہم 1400 مسلمان تھے اور تقریباً 50 کے قریب ہمارے پاس بکریاں تھیں جن کو ہم پانی نہیں پلا سکتے تھے۔ وہاں ایک کنواں ملا جس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا۔ آقا کریم علیہ السلام اس کنویں کے کنارے پر تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور لعاب دہن میں کوئی پانی ڈالا، اور پھر اس کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن جب ڈالا تو اس کنویں کا پانی اتنا جوش مارنے لگا کہ وہ پورا کنواں کا پانی ابل کر باہر آنے لگا۔ فرماتے ہیں یہ مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم بھی سیراب ہوئے اور اپنے جانوروں کی ضروریات کو بھی ہم نے پورا کیا۔ اللہ اکبر! یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کے جو معجزات ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن کی جو برکتیں ہیں، وہ بھی بے شمار معجزے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے کھانے میں لعاب دہن ڈالا تو چند افراد کا کھانا سینکڑوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اگر مریض پہ لگایا تو وہ شفا پا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے ان معجزات کو سن کر یاد رکھ کر دوسروں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت دلا کو سلام شمع بس میں